اہم خبر ذوالفقار بھٹو پھانسی کیس فیصلے کے خلاف صدارتی ریفرنس پر 11 سال بعد سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ ریفرنس کی کارروائی سپریم کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر براہ راست نشر ہوگی۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس کے فریقین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے اپریل 2011 میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ ذوالفقار بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اب تک سپریم کورٹ میں 6 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ ذوالفقار بھٹو پھانسی کیس فیصلے کے خلاف صدارتی ریفرنس پر 11 سال بعد سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ ریفرنس کی کارروائی سپریم کورٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر براہ راست نشر ہوگی۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے کیس کے فریقین کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ سابق صدر آصف زرداری نے اپریل 2011 میں صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا۔ ذوالفقار بھٹو سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اب تک سپریم کورٹ میں 6 سماعتیں ہو چکی ہیں اور آج ایک بار پھر ذوالفقار بھٹو پھانسی کیس پر فیصلے کے خلاف صدارتی ریفرنس پر 11 سال بعد سماعت کچھ دیر میں ہوگی۔ مزید تفصیل جاننے کے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے۔ جہاں زیب، اب تک کی صورتحال بتائیے گا۔ دیکھیں، بہت اہم کیس ہے جس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں لارجر بینچ جو بھٹو کا صدارتی ریفرنس ہے اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ ایک طویل وقت کے بعد یہ سماعت اس کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھجوایا گیا تھا اور اس میں جو 5 سوالات اٹھائے گئے تھے اس میں بنیادی سوال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک بینچ تشکیل دے دیا ہے اور جو کورٹ پروسیڈنگ ہے اس کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کیا جائے گا تھرو یوٹیوب یا تھرو سپریم کورٹ لنک کے ذریعے بھی اس پوری کورٹ پروسیڈنگ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک درخواست جو ہے وہ جمع کروائی گئی تھی، دائر کی گئی تھی اور اس میں یہی موقف اختیار کیا گیا تھا کہ اس ریفرنس پر جو کارروائی ہے اس کو لائیو دکھایا جائے۔ پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری کا یہ ایک بہت اہم کیس ہے۔ وہ ججز جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو برقرار رکھا وہ اوپنلی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ ضیاء الحق کے دور میں جو امریت تھی اس وقت ان کے اوپر دباؤ تھا اور دباؤ میں آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل ہسٹری میں آج تک ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو برقرار رکھنے کے فیصلے کو بطور عدالتی نظیر کہیں پہ بھی پیش نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ اگر کسی نے اس کو عدالتی مثال کے طور کے اوپر اگر پیش کرنے کی کوشش کی تو ججز نے اس کو ہمیشہ روکا۔ بہت اہم کیس ہے جس کی اب سے تھوڑی ہی دیر بعد اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے جہاں زیب عباسی، ہم اس سماعت کا کچھ پس منظر بھی جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، سابق صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں جب وہ صدر مملکت تھے انہوں نے ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ میں اور 5 بنیادی سوالات پوچھے گئے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کو یا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو جو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا گیا ہے کیا یہ فیصلہ تمام ہائی کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے اور کیا ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا تھا۔ یہ وہ تمام سوالات تھے جس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ پروسیڈنگز کی، 3 یا 4 سماعتیں اس کے اوپر ہوئیں، پھر اس کے بعد پروسیڈنگ رک گئی تھی۔ اب 12 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اوپن کورٹ میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ جتنے بھی اور اس طرح کے کیسز جس میں ملٹری کورٹس میں جس میں جو فوجی امریت کو جائز قرار دیا ہمیں پبلکلی ان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے۔ تو اب ایک طرح سے اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا اس میں ایک چیز تو کلیئر ہے۔ بہت شکریہ جہاں زیب عباسی، اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات آپ سے جانتے رہیں گے۔